بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، سائیکو فزسٹ، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، لائف کوچ، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو لانچ کی تھی کہ میٹنگ کیا ہوتی ہے، میٹنگ کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ اس کو آپ نے بہت پذیرائی دی ہے۔ اس میں خاص طور پہ میرے کولیگ اور میرے طلباء طالبات نے جو بڑا اہم سوال پوچھا ہے کہ سر آپ جو ہے تقریباً 36 سال جو ہے فیلڈ میں رہے ہیں اور ٹاپ لیول کی مینجمنٹ میں آپ نے کام کیا ہے، اکیڈمک کی بہت ساری سیٹوں پہ رہے ہیں، تو آپ میٹنگ کو کیسے ہینڈل کرتے تھے، اپنا تجربہ بیان کیجیے گا۔ تو اس میں جو وہ زیادہ مٹیریل سلائڈوں میں تو نہیں ہوگا، اس لیے میں وہ اپنا تجربہ کہ میٹنگ کو میں کیسے ہینڈل کرتا تھا وہ یہاں کچھ فارمولوں کی شکل میں بیان کروں گا۔ اس کا ٹائٹل بھی یہی ہوگا، یوٹیوب جب میری وزٹ کریں گے آپ، کہ میٹنگ ہینڈلنگ فارمولزم۔ اس میں سب سے پہلے ہم جو بات یاد رکھنے والی ہے اور جو میں یاد رکھتا تھا وہ یہ ہے کہ غلطی کی اجازت صرف ایک دفعہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو دوبارہ غلطی کرتے ہیں تو وہ پھر ڈیسیجن بن جاتا ہے اور اس ڈیسیجن کو آپ نے بھگتنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میٹنگ جو ہے ان کی اہمیت کیا ہے۔ ایک خوبصورت کوٹیشن ہے جس کا مدعا یہ ہے کہ ایک دن میں تقریباً 83 ملین پیپل جو ہے وہ میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں، اور کتنی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں وہ 11.5 ملین جو میٹنگ جو ہیں پر ڈے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ میٹنگ جو ہیں ان سے چھٹکارا نہیں ہے، اس لیے ہر صورت میں میٹنگ کو ہینڈل کرنا آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد جو اہم سب سے بات یاد رکھنے والی وہ یہ ہے کہ میٹنگ کو جب آپ نے کرنا ہے تو میٹنگ کو عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ ایک ایونٹ سمجھتے ہیں کہ ایک موقع میٹنگ آئی ہم نے اٹینڈ کر لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ میٹنگ کو ہینڈل کرنا ایونٹ نہیں ہے، ایک پروسیس ہے، اور اس کو لرن کرنا پڑتا ہے اور لرن کر کے اس کو اپلائی بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ایکسپیرینس پرسن جو ہیں ان سے بھی سیکھا جا سکتا ہے میٹنگ کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک میتھ عام ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور بندہ ہوتا ہے وہ میٹنگ کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ میٹنگ کو پراپر ہینڈل کرتے ہیں۔ یہ دونوں خیال غلط ہیں۔ میٹنگ کو ہینڈل وہی بندہ کر سکتا ہے جو چینج کو رسپونڈ کر سکتا ہے، کیونکہ چینج کے بارے میں یہ ہے کہ زندگی میں اگر کوئی چیز مشکل ہے تو وہ چینج ہی ہے، اس لیے چینج کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اب میں اپنا تجربہ جو ہے اس میں بیان کرتا ہوں کہ میٹنگ کو میں کیسے ہینڈل کیا کرتا تھا، اور الحمدللہ جتنی میٹنگ میں نے کی ہیں ان کے رزلٹ بھی بہت بہتر ہیں اور ان کی بنیاد پہ ہم نے آگے اچیومنٹس بھی کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا کام میں یہ کرتا تھا کہ کوپ ماڈل جو ہے اس کو میں فالو کیا کرتا تھا۔ کوپ ماڈل میں یہ ایبریویشنز بنائی ہوئی ہیں، چونکہ میں فزکس کا پروفیسر ہوں اور تو میں فارمولوں میں زیادہ جو ہے وہ جو دیتا ہوں۔ تو کوپ میں سی سے بنتا ہے کمپیٹنسی، جس بندے نے میٹنگ کو ہینڈل کرنا ہے اس کا کمپیٹنٹ ہونا ضروری ہے۔ وہ سے بنتا ہے آرگنائزیشن سکلز، کہ اس کو آرگنائزیشن سکلز بھی آتے ہوں، ادروائز وہ میٹنگ کو ہاتھ نہ ڈالے۔ اور پی سے بنتا ہے پیشن۔ پیشن جو ہے اس میں پھر 2-4 چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ جب آپ پیشن کی بات کریں تو آپ کو پاور آف ورڈز یا پاور آف انٹینٹ جو ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ لفظوں میں بھی طاقت ہوتی ہے، تو میٹنگ میں وہ لفظ استعمال کریں جو طاقت والے ہیں، کمزور لفظ استعمال نہ کریں، اور اس میں آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ پاور انٹینٹ کا مطلب ہے نیت کا صاف ہونا۔ اور آخری جو آئی ہے اس سے بنتا ہے آئی کانٹیکٹ، اور آئی کانٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے انجوائیبل انگیجمنٹ، کہ آپ میٹنگ کے دوران جو چیئر پرسن ہے وہ صرف چیئر پرسن بن کے نہ بیٹھے، بلکہ میٹنگ کے دوران سب جو ہے میٹنگ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے ان پہ نظر بھی رکھے، اور وہاں اس کی انوائرمنٹ جو ہے اس کو بھی کنڈوسو رکھے، اور میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک میتھڈ ہے جو میں اکثر استعمال کرتا تھا، اس کو میں کہتا ہوں بام میتھڈ، BALM، بام میتھڈ۔ اور اس میں بھی ایبریویشن ہے، یہ بی سے بنتا ہے بریک ڈاؤن، کہ آپ جو اسائنمنٹس ہیں اپنے اوپر لینے کی بجائے وہ جو آپ کے 3 کی اینکرز ہیں، جس میں چیئر پرسن ہے، خود ہے، سیکٹری ہے اور ٹریجرر ہے، اگر ضرورت پڑے تو سب کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے، ان کو وہ ڈیوٹیز وہ دے دیں۔ اے سے بنتا ہے اینالائز اے کمپیٹنسی لسٹ، کہ جب آپ کمپیٹنسی لسٹ بنائیں کس کو کون سا کام دینا ہے، کیونکہ وہ بڑا خوبصورت محاورہ ہے جس کا کام اسی کو ساجے، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ایل سے بنتا ہے لسٹ کمپیٹنسیز آف ایچ ممبر، کہ جس کو جو آپ نے اسائنمنٹ دی ہے اس کی موک پریکٹس کر کے دیکھ لیں وہ کر بھی پائے گا کہ نہیں، اگر کر پائے گا ویل اینڈ گڈ، ادروائز کو چینج کر کے
दूसरे प्रॉपर किसी बंदे को दे दें। और M से बनता है मैच इंडिविजुअल टास्क विद कॉम्पिटेंसी। फिर वो आप उस पर भरोसा करें कि जिस बंदे को कॉम्पिटेंसी की बुनियाद पर जो टास्क दिया गया है वो इंशाल्लाह वो कर गुजरेगा। तीसरी बात जो मैं किया करता था उसको मैं कहता हूँ नो योर बटना। बटना जो है ये भी एब्रीवेशन है। B से बनता है बेस्ट, A से बनता है अल्टरनेटिव, और T से बनता है टू, N से बनता है नेगोशिएटेड, और A से बनता है एग्रीमेंट। कि अगर कोई प्रॉपर हल नज़र नहीं आ रहा, यानी ऊपर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बंदा प्रॉपर नहीं मिल रहा है उसका अल्टरनेटिव ले लें, या मीटिंग के दौरान किसी मसले का हल प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा तो उसका अल्टरनेटिव जो है उसको आप कंसिडर करें, उस पर नेगोशिएट करें और एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं। हर मीटिंग के बाद जो मैं किया करता था उसका SWOT एनालिसिस किया करता था। उसमें S और W जो है यानी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो आपके इंटरनल जो हैं वो इश्यूज़ हैं, और इंटरनल इश्यूज जो हैं उसका आसान तरीका यह है कि हर मीटिंग में अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएं, वीकनेस रेक्टिफाई हो जाएंगी। और O और T से बनता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसमें बनता है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। तो उसमें आपने क्या करना है, जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, थ्रेट्स कम होंगी, तो मीटिंग प्रॉपर तरीके से होना शुरू हो जाएंगी। ये सारा कुछ आपने क्यों करना है? मीटिंग में सबसे बड़ा काम जो ख़राब होता है, जो मीटिंग आप हैंडल नहीं कर पाते, वो है कि आप मैनेजर बनने की कोशिश करते हैं, और मैनेजर जो है टीम को पुश करता है। ये बड़ी ज़्यादा इसकी तरीका है कि मैनेजर कौन है, लीडर कौन है, तो आप उसमें लीडर बने। लीडर पुल करता है टीम को, यानी आपकी जो टीम है उसको वक्त के साथ साथ उनकी तारीफ़ भी करनी है, उनको मोटिवेट भी करना है, उनकी इंस्पिरेशन भी करनी है, उनसे काम भी लेना है। तो अगर आप मैनेजर या लीडर बनेंगे तो मीटिंग की कामयाबी के चांस मैक्सिमम होते हैं। ये कुछ बातें हैं मोटी मोटी जो मैं मीटिंग के दौरान किया करता था, उनके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मैंने लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक कि मैं मीटिंग को कैसे हैंडल किया करता था मैंने बयान कर दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरी बातों को जो है उन पर गौर भी करेंगे, सोचेंगे भी, और उसके बाद जो है, चूँकि मैंने पहले कहा था ये चीज़ें स्लाइडों में नहीं होंगी, और इस उम्मीद के साथ कि आप ये मेरी जो कुछ गुजारिशात हैं इनको सुनेंगे भी, इन पे गौर भी करेंगे, इनको जो है सब्सक्राइब भी करेंगे, और इनको लाइक भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस पर कुछ कमेंट्स भी करें। लाइक और सब्सक्राइब से ज़्यादा मुझे अहम जो है वो आपके कमेंट्स हैं, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आएंगे तो ना सिर्फ उसमें आपका फ़ायदा होगा बल्कि उसमें मेरा फ़ायदा भी होगा। आपके कमेंट्स के मुताबिक जो है उनको मैं कोशिश करूँगा उसको देखने की, इससे मेरी भी क्वालिटी बेहतर होगी और आपका भी फ़ायदा होगा। अल्लाह आपका हमेशा आसरा हो। थैंक यू वेरी मच।